دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 91,000 کیوسک ہو گیا۔ دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر پانی کی آمد 1,89,000 کیوسک ہو گئی ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادر آباد کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ قادر آباد ہیڈ ورکس میں بائیں جانب کٹاؤ بڑھنے سے شگاف پڑنے کا خدشہ بھی ہے۔ آج رات شاہدرہ کو بڑا خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ آج دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام سے اونچے درجے کا سیلاب گزرے گا۔ تمام ادارے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری مکمل رکھیں۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے سے صورتحال زیادہ خراب ہوئی۔ مریم نواز کی ریلیف کیمپوں میں متاثرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ اور وزیراعظم ہفتے کو چین روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف ایس سی او اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی ویٹو پاور ملکوں سے سربراہوں سے ملاقات ہوگی۔ وزیراعظم کی چینی، روسی اور ترک صدر سے ملاقات ہوگی۔ ایس سی او اجلاس میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی شرکت بھی متوقع ہے۔ پنجاب کے 3 دریاؤں میں سیلاب، 769 دیہات اور 6 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر۔ بھارت سے آتے آبی ریلوں سے راوی، ستلج اور شناب میں بھر گئے۔ اطراف کی آبادیاں لپیٹ میں لے لی۔ شاہدرہ کے مقام پر راوی کی سطح مسلسل بلند۔ اور ایتھوپین فضائیہ کے کمانڈر کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، پاک فضائیہ کے چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات میں فضائی افواج کے مابین تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا عزم کا اعادہ۔ سربراہ پاک فضائیہ کا فضائی افواج کے مابین عسکری شراکت داری کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار۔ دریائے چناب میں قادر آباد کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ قادر آباد بیراج کو بچانے کے لیے حفاظتی بند کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ قادر آباد کے 139 گاؤں زیر آب، ہزاروں افراد کی نقل مکانی۔ خان کی بیراج پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ قادر آباد کے مقام پر امدادی کشتی پل سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ کشتی میں سوار ریسکیو اور دیگر اہلکاروں کو بچا لیا گیا۔ کشتی حادثہ پل کے نیچے سے گزرتے وقت پیش آیا۔ بہاول نگر میں جنازے بھی کشتیوں پر جانے لگے۔ دریائے ستلج نے بہاول نگر کے 50 سے زائد علاقے اپنی لپیٹ میں لے لیے۔ زمینی رابطہ منقطع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سیلاب سے متاثر علاقوں کا دورہ کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں وزیر اعظم نے اجلاس کی صدارت کی۔ انہیں دریائے ستلج، چناب اور راوی کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے بریفنگ میں بتایا کہ سیالکوٹ، نارووال اور گجرانوالہ ڈویژن میں 12 سے 24 گھنٹے کے دوران مزید بارش ہو سکتی ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے خبردار کیا اگلے مانسون کی شدت 22% زیادہ ہوگی۔ اگلے سال کی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ این ڈی ایم اے کا این ای او سی 10 ماہ قبل کی پیشگوئی کر سکتا ہے۔ سب سے زیادہ طغیانی دریائے راوی، ستلج اور شناب میں ہے۔ ہیٹ ویو سے گلیشیئر پگھلنے کا عمل تیز ہوا۔ جی بی میں جھیلیں پھٹنے کے واقعات بھی سامنے آئے۔ کرتارپور گردوارہ بھی بھارت کی آبی جارحیت کا شکار۔ بابا گرو نانک کے دربار میں 6 فٹ سے زیادہ پانی جمع۔ یاتریوں کو ریسکیو کرنے کا آپریشن مکمل۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا کرتارپور کا ہنگامی دورہ، بتایا کچھ زائرین پانی میں پھنس گئے تھے۔ بھارت کی آبی جارحیت کی بدترین مثال ہے۔ بھارت دریاؤں پر پانی جمع کر کے بغیر اطلاع اچانک چھوڑ دیتا ہے۔ بھارت نے قدرتی آفت کو بھی سیاست کا ذریعہ بنا دیا۔ ڈسکا میں بھی پاک فوج کا آپریشن، سکھ برادری کے درجنوں افراد کو بچا لیا۔ متاثرین نے پاک فوج کے ریسکیو آپریشن کو سراہا۔ پاک فوج کے جوان ہر مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ ہیں۔ سیلابی صورتحال میں دن رات کام کر رہے ہیں۔ 28,000 لوگوں کو ریسکیو کر چکے۔ آرمی کے 29 میڈیکل کیمپ کام کر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں آرمی چیف کی خصوصی ہدایات پر ریلیف آپریشن جاری ہے۔ پاک آرمی خیبر پختونخوا میں خارجیوں کے خلاف آپریشن بھی کر رہی ہے۔ عظیم وطن کے دفاع کے لیے کسی پوسٹ کو خالی نہیں کیا گیا۔ تمام پوسٹوں پر سختی سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے عوام اور آرمڈ فورسز اکٹھے تھے اور رہیں گے بھی۔ کوئی بھی باطل قوت کسی قسم کی درار نہیں ڈال سکتی۔
तबाही की बड़ी वजह नालों पर तजावुजात हैं। आबी गुजरगाहों पर तजावुजात कायम की गई। सरकारी एहलकार भी इसमें मुलव्विस होते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट के दौरे पर सिविल इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। कहा, ये सिटी गवर्नमेंट और बल्दियाती इदारों की नाकामी है। पाक फौज वो काम कर रही है जो सिविल इदारों के करने के हैं। पहले जंग जीती, अब कुदरती आफात से नबर्द आजमा है। ये सिविलियन सेटअप की नाकामी है। ये जंग सिविलियन इदारों को लड़नी चाहिए जो फौज लड़ रही है। सियालकोट में करप्शन की हद है कि तमाम सड़कें बारिश में बह गईं। एसडीओ, एक्सीएन या ठेकेदार से कोई सवाल नहीं करता। सियालकोट में 24 घंटे में 600 मिलीमीटर बारिश, शहर डूब गया। सड़कों और गलियों में 3 से 4 फुट पानी जमा। देही इलाकों में भी पानी, नाले ओवरफ्लो हो गए। नाला डेक में रेले के बायस पसरूर की कई सड़कें ज़िरियाब आ गई। पानी की तेज बहाव की वजह से पसरूर ता सियालकोट रोड, गुजरांवाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। नारोवाल और गुजरात समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश के बाद गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। पाक फौज पंजाब में सैलाब मुतासरीन की मदद को पहुंच गई। लाहौर डिवीजन में 500 फौजी अफसरान और जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 72 देहात से 10,000 अफराद की माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिली। जरूरी तिब्बी इमदाद के भी इंतजामात। सैलाब से सियालकोट और वजीराबाद की बड़ी आबादी मुतासर। पाक फौज के दस्तों ने मुतासरा अफराद की कश्तियों पर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। रेस्क्यू के साथ इमदादी अशिया की तरसील भी जारी। जिले इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 एहलकार भी रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। जवानों का फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट, हाफिजाबाद और नारोवाल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। गंडा सिंगवाला में सैलाब में फंसे 6,890 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत मदद मांगेगी तो फराहम करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, हम तो समझे थे सैलाब से बचाव के लिए पंजाब के पास वक्त था, तैयारी की होगी। भारत की इत्तला के बावजूद पंजाब ने सैलाब से बचाव के लिए इक़दाम नहीं किए। अहलियत के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से बेहतर है। सैलाब के वक्त कौम के करोड़ों रुपए खर्च करके जापान का दौरा जरूरी था। मरियम नवाज जापानी हुकूमत की दावत पर गई थी। जापान से वापसी पर जहाज में उन्होंने सैलाब पर मीटिंग की। जिन्हें जर्मनी जापान की सरहद का नहीं पता, उन्हें इस दौरे से तकलीफ हुई। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कि वजीर आला पंजाब 16 घंटे काम करती हैं। तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं। इत्मीनान है, सैलाब में अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिंध हुकूमत पंजाब की हर मुमकिन मदद के लिए हाजिर है। सिंध की तरफ बढ़ने वाले सैलाब से निमटने के लिए भी तैयार है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कराची में बारिश हुई तो एक मीडिया हाउस ने बाकायदा मुहिम चलाई। अब वो पंजाब के खाली घर और नकल मकानी पर मुहिम नहीं चला रहा। शर्जील मेमन ने कहा, नए सूबों की बात पर लोग शोशे छोड़ते हैं। आइन में वाज़ेह है, कोई नया सूबा बनाना है तो पहले असेंबली से पास होगा। ये बात तय है कि सिंध असेंबली नए सूबे की करारदाद कभी पास नहीं करेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की साबित कदम क़यादत और अवामी पजीराई। अमरीकी मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट का भी पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का एतराफ। लिखा, भारत को पाकिस्तान से जंग के बाद धचके का सामना करना पड़ा, जबकि पाकिस्तान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल करने में कामयाब रहा। अमरीकी सदर ने मर्द-ए-आहन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में ज़हराने पर मेजबानी की। पाकिस्तान के साथ अहम इक़्तिसादी मुआहदों का ऐलान करके अपनी नई दोस्ती को दुगना कर दिया। अमरीकी मैगजीन ने लिखा, अमरीका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दिया, जो वाशिंगटन की जानिब से मोदी से दूरी का इशारा है। जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी।
استعفی چیف ویپ عامر ڈوگر کو بھجوا دیا۔ عامر ڈوگر نے کہا بانی کی ہدایت پر اراکین کمیٹیوں سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بانی کی ہدایات کے بعد پی اے سی اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر نے اجلاس کی صدارت سنبھالی۔ فیصل امین گنڈاپور تمام قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے جوڈیشل کمیشن سے مستعفی ہونے کی تردید کر دی۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا بطور ممبر جوڈیشل کمیشن مستعفی ہونا ہے یا نہیں، اس حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ بیلاروس کے وزیر داخلہ کا دورہ پاکستان۔ وزارت داخلہ آمد پر محسن نقوی نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا۔ دونوں میں ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفود کی سطح پر مذاکرات میں انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات، بارڈر سیکیورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ جوائنٹ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق ہوا۔ انسداد منشیات کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر جلد دستخط کرنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا جوائنٹ ورکنگ گروپ کا قیام تعلقات کو فروغ دینے میں سود مند ثابت ہوگا۔ معاہدے کے تحت کئی ہزار پاکستانی روزگار کے سلسلے میں بیلاروس جائیں گے۔ مکمل جانچ پڑتال کے بعد بہترین افرادی قوت بھیجیں گے۔ بیلاروسی وزیر داخلہ نے کہا پاکستانیوں کو محنتی قوم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ باہمی تعاون کو تمام شعبوں میں فروغ دینا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلہ۔ پشاور، سوات میں زلزلہ محسوس کیا گیا۔ بنیر، سوابی، چترال اور ایبٹ آباد میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ گلگت کے علاقے غزر میں بھی جھٹکے محسوس ہوئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.3۔ مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ زیر زمین گہرائی 110 کلومیٹر تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں سیلاب کی تباہ کاریاں، 24 گھنٹوں میں 36 افراد جان سے گئے۔ جموں میں ایک دن میں 368 ملی میٹر بارش ریکارڈ، نظام زندگی مفلوج، تعلیمی ادارے بند۔ ویشنو دیوی کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے ہلاک افراد کی تعداد 33 ہو گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب زائرین شدید بارش کے دوران پھنس گئے تھے۔ بھارتی پنجاب میں موزوں ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے سڑکیں، پل اور درجنوں مکانات تباہ۔ تاوی، چناب، جہلم اور بسنتر کے کنارے ٹوٹ گئے۔ اسرائیلی فوج کی کھلی دہشت گردی، غزہ میں مزید مظالم ڈھانے کے لیے سرحدی علاقوں میں اضافی نفری، بکر بند گاڑیاں اور ٹینک تعینات کر دیے۔ نئے فوجی آپریشن کے لیے اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 74 فلسطینی شہید، 300 زخمی ہو گئے۔ غذائی قلت کے باعث مزید 10 فلسطینی دم توڑ گئے۔ بھوک سے شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 313 ہو گئی۔ حکومت کی قومی ہاکی ٹیم کو پرو لیگ میں شرکت کی اجازت۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایونٹ کے لیے 25 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی منظور۔ مجموعی طور پر درکار 35 میں سے 10 کروڑ روپے ہاکی فیڈریشن کو خود جمع کرنے ہوں گے۔ پرو لیگ میں دنیا کی بہترین ٹیمیں شریک ہوں گی۔ کھلاڑیوں کو زبردست تجربہ اور ٹیم کو رینکنگ میں بوسٹ ملے گا۔ ٹرائی سیریز سے قبل تیاریوں کا فائنل راؤنڈ۔ پاکستان ٹیم کی پری سیریز کیمپ کا آخری روز۔ قومی پلیئرز آج آئی سی سی اکیڈمی میں پریکٹس کریں گے۔ گرم موسم اور سپننگ کنڈیشنز میں جیت کے لیے حکمت عملی بنائیں گے۔ پاکستان سیریز کا پہلا میچ جمعے کو افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ ٹرائی سیریز کے لیے یو اے ای نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ محمد وسیم قیادت کریں گے۔ خواب سے تعبیر تک، فرانس کے میکینک نے اپنے گاؤں میں آئیفل ٹاور کی شاندار نقل کھڑی کر دی۔ 31 میٹر اونچا شاہکار دھات اور لکڑی سے بنایا گیا، سیاحوں کے لیے پرکشش مقام بن گیا ہے۔ 76 سال کے فسلر نے اپنے پوتوں کی مدد سے 8 برس میں یہ کارنامہ انجام دیا۔ منفرد نقل کو لوگ دادا کا ٹاور کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ اور امریکی فٹ بال اسٹار ٹریوس کیلسی کی منگنی۔ انسٹاگرام پر منگنی کا اعلان کیا۔
امریکی صدر ٹرمپ نے مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔